اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پچھلے کئی جمعہ سے بھی موت ہی کے حوالے سے تقریر ہو رہی ہے، اور انسان دنیا میں آیا، اس کو موت کا ذائقہ لینے کے بعد قبر کی دنیا میں جانا ہوگا، اور قبر کی دنیا سے میدان حشر میں قیامت کے دن آنا ہوگا۔ پھر اس کے بعد آخری منزل ہوگی کس کو کہاں رہنا ہے۔ جس کا عمل جیسا ہوگا اس کو ٹھکانہ ویسے ہی ملے گا۔ قبر کی دنیا میں جو پاس ہو جائے گا انشاءاللہ وہ حشر کے میدان میں بھی پاس ہو جائے گا۔ قبر میں 3 سوال ہوتا ہے، ہر آدمی جانتے ہیں، جواب کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں، لیکن جو ہی قبر کی دنیا میں پہنچتے ہیں تو ذہن سے بات نکال دی جاتی ہے۔ اب وہاں جو جواب دے گا ایمان کے بل بنیاد پر وہ جواب دے گا۔ جس کا ایمان ٹھیک ہوگا وہی جواب دے پائے گا، ورنہ آج کے دور میں لوگوں کو تو یاد ہے، کل 1400 سال پہلے کی تاریخ اٹھائیے، ابو جہل نے نبی کو دیکھا تھا، ابو لہب نے نبی کو دیکھا تھا، عتبہ شیبہ نے نبی کو دیکھا تھا۔ ان لوگ جیسے کفار و مشرکین اس وقت کا لوگوں نے نبی کو دیکھا تھا، لیکن قبر میں پہنچا ہے، سوال ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ کیوں کہا؟ جبکہ زندگی بھر ابو جہل نے نبی کو گالی دیتا رہا، نبی کو جانچنے کے لیے مٹھی میں کنکری لے کے گیا، پتھر لے کے گیا کہ محمد اگر آپ سچ مچ نبی ہیں تو بتائیے میرے ہاتھ میں کیا دبا ہوا ہے، مٹھی کے اندر کیا ہے۔ ابو جہل سوچ رہا تھا مٹھی میری ہے، طاقت میری ہے، قبضہ میرا ہے، پتھر میں نے لایا ہے، پوجا میں نے کیا ہے، یہ اگر بولے گا بھی تو میری والی بولی بولے گا، اس لیے کہ ماتھا میں نے ٹیکا ہے اس کے سامنے، دودھ میں نے چڑھایا، لڈو میں نے چڑھایا، پوجا میں نے کی، یہ جب بھی بولے گا تو میری والی بولی بولے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل بتا، میں بتا دوں کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے، یا تیرے مٹھی میں جو چیز چھپی ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل نے کہا یہ تو اور مشکل سوال ہے، اگر میں کہہ دیتا کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہیں سے آپ چھپ کر کے دیکھ لیے ہوں گے، یا اٹھاتے ہوئے کوئی دیکھا ہوگا، آپ کو خبر بتا دیا ہوگا، لیکن یہ تو اور اچھی بات ہے کہ اب میرے مٹھی کے اندر جو چیز چھپی ہے یہی بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت مبارک کی اشارہ کیا، ابو جہل کی طاقت میں دبا ہوا ہے کنکر، پتھر جو ہے ابو جہل نے پوری طاقت سے دبا لیا ہے، اور میرے نبی کا اشارہ پاتے ہی وہ پتھر بول اٹھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وہ پتھر کہتا ہے، گویا وہ پتھر زبان حال سے کہہ رہا تھا اے ابو جہل طاقت تو تیری ہے، قبضہ بھی تیرا ہے، دودھ بھی تم نے چڑھایا ہے، پوجا بھی تم نے کیا ہے، ماتھا بھی تم نے ٹیکا ہے، لیکن تم نہیں جانتے ہو جس کے صدقے میں پیدا ہوا ہوں وہ سامنے موجود ہے۔ ابو جہل جیسا کمینہ قبر میں گیا، پوچھا گیا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کیا کہا کرتے تھے؟ ابو جہل نے کہا میں نہیں جانتا، افسوس کہ یہ سامنے کون ہے۔ تو یہ جواب ابو جہل نے کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ابو جہل کے پاس ایمان نہیں تھا۔ آج کے دور کے لوگ جواب کیسے دیں گے جب کہ دیکھا نہیں ہے؟
نبی کا چہرہ کوئی دیکھا نہیں ہے، نبی کی صورت کوئی دیکھا نہیں ہے، نبی کا شکل کوئی دیکھا نہیں ہے، اور قبر میں حضور تشریف لائیں گے، سوال ہوگا، فرشتے پوچھیں گے کیا کہا کرتا تھا دنیا میں ان کے بارے میں، تو وہاں عاشق رسول طرف کے کہے گا اے فرشتوں تم مجھ سے پوچھتے ہو ان کے بارے میں کہ یہ کون ہے، یہی تو ہر درد کی دوا صلی علی محمد ہے۔ انہی کے خاطر تو ہم دنیا میں آئے، انہی کے خاطر ہم قبر کی دنیا میں آئے ہیں، اور انہی کے صدقے میں کل میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے، اور انہی کے صدقے میں انشاءاللہ جنت میں بھی جائیں گے۔ تو قبر کی دنیا میں ہر آدمی کو جانا ہے، وہاں قبر کی دنیا میں سانپ بھی ہوگا، بچھو بھی ہوگا، کیڑے مکوڑے بھی ہوں گے، عذاب بھی ہوگا۔ قبر کے اندر ایک سانپ آتا ہے جس کا نام ہے گنجا سانپ، بہت بڑا ہوتا ہے یہ سانپ، اس کا ناخن لوہے کا ہے اور اتنا بڑا ہے جتنا کہ ایک آدمی ایک دن میں سفر کر سکتا ہے، ایک دن کی مسافت کے برابر یہ اس کا ناخن ہے اور لوہے کا ہے۔ اور قبر میں یہ جب ایک بار ڈسے گا تو انسان 70 گز زمین کے نیچے دھس جائے گا، یہ اس کے زہر کا اثر ہے۔ اتنا آدمی تڑپے گا، اتنا تڑپے گا کہ انسان 70 گز زمین کے نیچے دھس جائے گا، اور ناخن اس کے پاس برابر ہے، پھر سے جھوٹا پکڑے گا، باہر نکالے گا اور کہے گا کہ اللہ، وہ سانپ جو ہے قبر میں بولے گا بھی، بات بھی کرے گا اس سے، اور کہے گا کہ اللہ نے مجھے تم پر اس لیے مسلط کیا ہے کہ میں تمہیں کاٹتا رہوں۔ وہ سانپ کہے گا اے انسان، تو نے دنیا میں نافرمانی کر کے قبر کی دنیا میں آیا ہے، اور اللہ نے مجھے اس لیے بنایا ہے اور تیرے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں کاٹتے رہوں اور تم زمین کے اندر دھستے رہو، پھر میں تمہیں باہر نکالوں گا، پھر کاٹوں گا۔ تو یہ سانپ ہر آدمی کے قبر میں نہیں جائے گا، یہ سانپ ہر آدمی کے قبر میں نہیں ہوگا، صرف ان لوگوں کے قبر میں ہوگا جو نماز چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے، جو نماز پنجگانہ فرائض کو چھوڑ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ یہ سانپ وہاں قبر میں آئے گا اور کہے گا فلاں دن تم فجر میں سویا ہوا تھا، نماز نہیں پڑھا تھا، میں اس کے بدلے میں تمہیں کاٹ رہا ہوں، اور ایک دو بار نہیں۔ وہ سانپ کہے گا تم نے فجر کی نماز چھوڑا ہے، فجر سے لے کر کے ظہر تک میں تمہیں کاٹوں گا۔ یہ معاملہ ظہر تک چلے گا، اب دیکھے گا کہ ظہر کی نماز بھی اس کے پاس نہیں ہے، پھر وہ سانپ بولے گا ارے تم نے تو ظہر کی نماز کو بھی اس کے وقت سے نہیں پڑھا ہے، ادا نہیں کیا ہے، پھر میں تمہیں کاٹوں گا۔ پھر وہ سانپ کاٹنا شروع کرتا ہے۔ اب وہ سانپ کب تک کاٹے گا، ڈسے گا؟ عصر کی نماز تک۔ عصر کی نماز اگر اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ سانپ بولتا ہے کہ تیرے پاس تو افسوس عصر کی نماز نہیں ہے، اب میں تمہیں پھر کاٹوں گا۔ اب وہ کاٹتے کاٹتے مغرب تک پہنچتا ہے، اور مغرب تک پہنچنے کے بعد وہ سانپ جو ہے پھر دیکھتا ہے کہ عشاء کی نماز اس کے پاس نہیں ہے، مغرب کی نماز اس کے پاس نہیں ہے، تو عشاء تک کاٹے گا۔ عشاء کی نماز اس کے پاس نہیں ہے تو پھر فجر تک کاٹے گا، یعنی قیامت تک یہ سلسلہ اس کے ساتھ جاری رہے گا۔ آج کوئی بھی انتقال کرتے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنازہ نکالتے ہیں، پھر چلسمہ کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، سب کچھ کیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ یہاں تو نبی کا فرمان ہے کہ جو قبر میں بے نمازی اگر قبر میں جائے گا اس کو عذاب ہوگا، تو پھر نماز چھوڑ کر کے زندگی کیوں گزر رہا ہے آپ کا؟ زندگی کیسے آپ کی گزر گئی نماز چھوڑ کے؟ وہاں تو ایک ایک نماز کے بارے میں نہ جانے کتنا عذاب آپ پر مسلط کیا جائے گا۔ بچھو بھی ہوگا قبر میں، کیڑے مکوڑے بھی آئیں گے، فرشتے بھی آئیں گے ڈنٹا لے کے، وہاں آپ کی چلاٹ اور پکار کو وہ سن کے کچھ نہیں کریں گے۔ وہ تو یہی کہے گا کہ ہم اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ کا جو حکم آیا وہی ہم کریں گے، تمہاری آواز نہیں سنیں گے۔ ورنہ زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے فرشتے جب آئے تھے نا،
تو زمین رو رہی تھی کہ تم اس کو لے جاؤ گے، انسان بنے گا، آپس میں فتنہ فساد ہوگا، آپس میں لڑے گا، کٹے گا، مرے گا، اس لیے تم مت لے جاؤ۔ ایک فرشتہ واپس ہو گئے، دو واپس ہو گئے، آخر میں حضرت اجرائیل علیہ السلام آئے اور زمین جب رونے لگی کہ تم مجھے مت لے جاؤ، انسان بنے گا، آپس میں قتل کرے گا، آپس میں جھگڑا کرے گا، لڑائی کرے گا، فتنہ فساد کرے گا، تو وہ ملک الموت حضرت اجرائیل نے کہا اے زمین ہم تیرا حکم نہیں مانتے ہیں، ہم تو اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں ہم زندگی گزارتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں زمین سے اوپر لے کے جاؤں۔ تو وہ فرشتہ، اس لیے اس کو موت اسی کے ہاتھ میں دیا گیا کہ تم ہی روح قبض کرو، کیونکہ روح جب نکلتی ہے گھر والے روتے ہیں، باپ کا جنازہ نکلتا ہے، بیٹی روتی ہے، بیٹا روتا ہے، خاندان روتے ہیں، لیکن وہ فرشتہ کہتا ہے کہ باخدا میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کیا، اللہ کا حکم ہے میں اس کو ادا کیا ہوں۔ میدان معاشر قائم ہوگا، ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، عدالت خدا کی ہوگی، بندہ کھڑا ہوگا، وہاں پوچھا جائے گا 60 سال کی زندگی تم نے کہاں گزار کے آیا، دکھاؤ نماز کہاں ہے، روزہ کہاں ہے، زکوٰۃ کہاں ہے، عمل کہاں ہے۔ مثال کے طور پر آج ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈی پڑ رہی ہے نا، آپ نے جیکٹ کا، سوٹر کا، مفلر کا انتظام اس سے پہلے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہ ٹھنڈی آنے والی ہے ہم اس کا انتظام کر لیتے ہیں، اور امیر آدمی ہے تو وہ کیا انتظام کرتا ہے؟ ہیٹر کا انتظام کرتا ہے کہ ٹھنڈی نہیں لگے گی۔ گرمی کا اگر موسم آ جائے تو لوگ پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، امیر آدمی کولر لگاتا ہے، اس سے اور امیر ہوتا ہے تو اے سی لگاتا ہے، اس لیے کہ ہم سکون سے رہ سکیں اس کا انتظام پہلے کر لیتے ہیں۔ اگر گھر میں کھانے کا وقت آتا ہے، کھانے کا ٹائم آتا ہے، اس کی بیوی اس کے گھر والے ناشتہ پہلے سے بنا کے تیار کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر کھانے کا وقت ہو جائے اس وقت ناشتہ نہ ملے، گھر میں جھگڑا ہوگا، گھر میں فساد ہوگا۔ تو اے میرے دوستو، اگر کسی کا بیٹا جوان ہوتا ہے، بیٹی جوان ہوتی ہے، اس گھر کا گارجین جو ہے اپنے بیٹا بیٹی کی شادی کے لیے انتظام پہلے سے کر کے رکھتا ہے۔ اگر انتظام پہلے سے نہ کرے، بیٹا جوان ہو جائے، بیٹی جوان ہو جائے، تو پھر اس کا باپ جو ہے کہیں چندہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، بھیک مانگتے ہوئے گھومتا ہے، اس لیے کہ اس نے پہلے سے تیاری نہیں کیا تھا۔ اب بیٹی کی شادی ہونے والی ہے، اب کرے تو کیا کرے، اب وہ بھیک مانگ مانگ کے اکٹھا کرتا ہے کہ فلاں دن بارات آنے والی ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے، پنڈال لگانا ہے، سب کچھ کا انتظام انسان کرتا ہے، لیکن نہیں کرتا ہے تو وہ کیا؟ آخرت کی تیاری نہیں کرتا ہے جہاں ہمیشہ اس کو رہنا ہے۔ اے میرے دوستو، ایک دن سردی کے موسم میں بغیر انتظام کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ قبر کی زندگی آپ کیسے گزاریں گے جہاں آپ کو قیامت کے سورج نکلنے تک رہنا ہے؟ ہے کوئی ایسا شوہر جس کی بیوی مر گئی ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ بھی قبر میں دفن ہو گیا ہو؟ ہے کوئی ایسا باپ روئے زمین پر جس کا بیٹا مر گیا ہو اور اس بیٹے کی محبت میں اسی جنازے پر زندہ آدمی سو کر کے قبر کی دنیا میں جا کے دفن ہو گیا ہو؟ کوئی ایسا بیٹا نہیں ہے، کوئی ایسا بیٹی بھی نہیں، کوئی ایسی بیٹی بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بیوی بھی نہیں ہے جو شوہر کے چتا پر لیٹ کر کے آخری دم قبر کی دنیا میں جا کے سو جائے اور اوپر سے اس پر مٹی ڈال دیا جائے۔ کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ بیٹا کی محبت دنیا میں ہے، بیٹی کی محبت دنیا میں ہے، شوہر کی محبت دنیا میں ہے، بیوی کی محبت دنیا میں ہے۔ روح نکلے گی، آپ کو تنہا جانا ہوگا، اکیلے رہنا ہوگا۔ اب وہاں آپ کی بیوی کام آنے والی نہیں ہے، آپ کا بیٹا کام آنے والا نہیں ہے، آپ کی بہن کام آنے والی نہیں ہے، آپ کی ماں بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے تو وہ آپ کا عمل ہے۔
برا کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے، اچھا کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے، گالی دیے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے، چوری کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے، ڈکیتی کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے، گنڈا گردی کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے، چغل خوری کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے، نماز پڑھے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے، عبادت کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے، تلاوت کیے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کے ساتھ میں جانے والا ہے، باقی کوئی آپ کا ساتھ نہیں دینے والا ہے۔ آپ لوگوں نے کسی نے بھی ایسا تیاری کر کے رکھا ہے؟ ذرا سا اگر ہوا چلنے لگے، ٹھنڈی اگر تو تیز ہو جائے، آگ جلا جلا کے بیٹھتے ہیں، کیا آپ قبر میں جائیں گے تو ٹھنڈی کا موسم نہیں آئے گا؟ سال میں ہر سال آئے گا، ٹھنڈی تو وہاں بھی لگے گی۔ آخرت کی جو تیاری نہیں کرتے ہیں، نبی فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے، قبر میں جائے گا، بچھو بھی آئے گا، سانپ بھی آئے گا، اور ایک وقت کی نماز قضا کی ہے، اس وقت سے شروع ہوگا وہ ڈسنا، اور وہ اس وقت تک ڈسے گا جب جا کے نماز پڑھا ہے۔ علماء تقریروں میں سناتے رہتے ہیں، امام لوگ مسجد میں بیان کرتے رہتے ہیں، قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا۔ آپ کب تیاری کریں گے؟ آپ کیوں نہیں دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی تیاری کرنے میں رہتے ہیں؟ جب نبی نے فرمایا تھا بدر کے میدان میں 313 صحابی تھے اور نہتھا تھے، لڑنے کے لیے تلوار نہیں، چلنے کے لیے سواری نہیں، کھانے کے لیے دانا نہیں تھا، اور بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے۔ نبی نے فرمایا تھا، اے صحابیوں مشورہ دو کہ یہ جنگ جو ہے گھر میں رہ کر کے جیتا جائے یا میدان میں اتر کے جیتا جائے، یا مدینے میں رہ کر کے جیتے یا آبادی سے باہر جا کے جیتے۔ اس وقت صحابیوں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھے ہیں، اب ہم پیچھے مڑنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا آئے یا جائے اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم مریں گے تو آپ کی محبت میں اور جئیں گے بھی تو آپ کی محبت میں۔ وہ بھی تو مسلمان ہی تھا، وہ بھی تو کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ بھی تو نبی کی امت میں تھا۔ وہ کیسے امت تھے جو کہہ دیا 3 دن کے بھوکا رہ کر کے دشمنوں کا سامنا کر رہے ہیں اور پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، جن کو چلنے کی طاقت نہیں ہے، جن کو بولنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بھی بدر کے میدان میں اترتے ہیں۔ 3 دن کا بھوکا ہے، بدر کے میدان میں اترتے ہیں۔ 3 دن کا پیاسا ہے، اسلام کو بچانے کے لیے بدر کے میدان میں اترتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ دنیا آئے یا جائے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، ہم مریں گے تو آپ کی محبت میں، جئیں گے بھی تو آپ کی محبت۔ اسلام کے خاطر انہوں نے کہا تھا۔ آپ نے اسلام کے خاطر کتنے دن مسجدوں میں جھاڑو لگایا ہے؟ جھاڑو ہر آدمی لگاتا ہے، جھاڑو ہر آدمی لگاتا ہے، نیپا پوچھا سب کرتا ہے، لیکن کہاں کرتا ہے؟ جہاں 2 پیسہ آنے والا ہے، اپنے دکان کے سامنے، اپنے گھر کے سامنے، لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں بھی کبھی کر دیں۔ پھر کامیابی سوچتے ہیں کہ کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ میرے دوستو، ہر کامیابی آپ کی یہیں پہ رکھی ہوئی ہے، اور ہر حال میں تم کو آنا یہیں پڑے گا۔ آؤ گے اس وقت جب تم صحیح سے سجدہ کرنے کے قابل نہیں رہو گے، آنا تو پڑے گا ہی۔ آج سمجھا رہے ہیں آؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں آؤ گے آخرت میں پھر چلاتے رہو گے، اور میری تقریر وہاں بھی یاد آئے گی کہ کاش اس دن اس بات کو اگر سمجھ جاتے تو اس سانپ کے عذاب سے ہم بچے رہتے۔ قبر میں سانپ نہیں کاٹتا، یاد وہاں بھی آئے گی۔ لوگ سوچتے ہیں ہم یہاں 2 پیسہ کما کے کامیاب ہو جائیں گے، نہیں میرے دوستو، انسان تو کامیاب وہ ہے جو موت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے مر کے قبر میں پہنچ جائے اور قبر کے سوال کا جواب دے دے، وہی آدمی کامیاب ہے، باقی کوئی کامیاب نہیں ہے۔ گھر بنا لینے سے کامیابی نہیں ہے، مکان بنا لینے سے کامیابی نہیں ہے، اور جائیداد سنبھال لینے سے کامیابی نہیں ہے۔ انسان تو کامیاب وہی ہے جو ایمان لے کر کے اس دنیا سے قبر کے منزل میں پہنچے اور فرشتوں کے سوال کے جواب کو دے دے، وہی کامیاب ہے، باقی کوئی کامیاب نہیں ہے۔ اللہ کی عدالت میں بندہ کھڑا ہوگا، وہاں نمازی بھی ہوگا، بے نمازی بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، مفتی بھی ہوں گے، پرہیزگار لوگ بھی ہوں گے اور بے پرہیزگار بھی ہوں گے۔ اس وقت اچھے لوگوں کا جبہ اتر جائے گا،
इसलिए कि अल्लाह कहरो जलाल में होगा, रब की अदालत में बंदे को पेश किया जाएगा। मेरे भाइयों, हम यहाँ तकरीर कर रहे हैं, तकरीर कर लेना आसान है, अमल करना आसान नहीं है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अमल भी करे उस पर, हर एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी बात पर अमल कर हो जाए। मेरे दोस्तों, मैदान माशर कायम होगा, अच्छे अच्छे मौलाना लोगों की जुब्बा और पगड़ी उतर जाएगा। और आज लोग जो फटा पुराना पैंट पहन के घूमता है, ये दुनिया का फैशन बन गया। इधर से ये लौक रहा है, उधर से वो लौक रहा है, और पैंट पहन के घूमता है, इधर भी फटा हुआ है, उधर भी फटा हुआ है। इतना टाइट पैंट पहना है कि अब ये ठीक से बैठ के पेशाब भी नहीं कर सकता है, और पेशाब करता भी है तो आधा पैंट में रहता है, आधा जिस्म में लगता है, आधा बाहर जाता है। ऐसे लोगों की पैंट भी वहां उतर जाएगी, वहां पैंट भी नहीं पहन सकता है। उस वक्त अच्छे अच्छे लोगों के पैंट भी उतर जाएगा, दौलत वालों की दौलत भी खत्म हो जाएगी, शोहरत वालों की शोहरत भी खत्म हो जाएगी। जो ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा उस अदालत में वो भी खड़े होंगे, और जो चोरी करने वाला होगा वो अदालत में उस वक्त वो भी खड़े होंगे। रब की अदालत में रब फरमाएगा, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ए मेरे बंदा, आ अब मुझे हिसाब दे, कितना दिन दुनिया में रहा, किसको गाली दे के आया, कहाँ नमाज पढ़ के आया, कहाँ रोजा रख के आया, कहाँ अफ्तार किया, कहाँ चोरी किया, कहाँ डकैती दिया, कहाँ नाफरमानी किया, कहाँ दीन पर चला और कहाँ दीन से गद्दारी किया। आओ हिसाब दो, आओ हिसाब दो। अल्लाह की अदालत में बंदा खड़ा होगा, वहां नामे अमाल खोला जाएगा। बंदा देखेगा कि दुनिया में जितने काम किए हैं सारे काम का हिसाब वहां देना पड़ता है। सारे सहीफे वहां सामने होंगे, सारी बात लिखी होगी। ये जवानी का हिसाब है, ये बुढ़ापे का हिसाब है, ये बचपने का हिसाब है, हर लम्हे का हिसाब है, ये जुमा के दिन का हिसाब है कि जुमा पढ़ने लोग आया था, 2 रकात नमाज़े जुमा पढ़ा है, फर्ज 2 रकात नमाज़े जुमा पढ़ा है, उसके बाद 4 रकात सुन्नत नहीं पढ़ा है, मस्जिद से भाग गया है, आओ हिसाब दो। 2 रकात सुन्नत नहीं पढ़ा है, आओ हिसाब दो। उस वक्त हिसाब किया जाएगा। कहा जाएगा ये जुमा के दिन का लिस्ट है, तुमने फजर की नमाज तो नहीं पढ़ा है, आओ हिसाब दो। जुमा के दिन है, तुमने 2 रकात नमाज़े जुमा पढ़ा है, ना उससे पहले की नमाज है ना उससे बाद की नमाज है, आओ आओ हिसाब दो। उस वक्त हिसाब खोला जाएगा, सबके सामने रुसवाई रुसवाई है, फरिश्ते मारेंगे अलग, रब कहरो जलाल में होगा। उस वक्त कैसे हिसाब दिया जाएगा। इसलिए अल्लाह की बारगाह में सर को सजदे में रखिए और कहिए, मौला हमारी खता को माफ फरमा दे, मौला हम हिसाब देने के काबिल नहीं है, मौला हम हिसाब नहीं दे पाएंगे, मौला हमारी हिसाब खता लग़्ज़िश सबको माफ करके आखिर में जन्नत अता फरमा दे, मौला ये कहिए, वरना हर हिसाब होगा। आप लोग जुमा पढ़ने आते हैं, किसने आपको कह दिया है कि 2 रकात नमाज जुमा है? नमाज जुमा कितनी है पता है? ये जो सलाम फेर के दुआ पढ़ के भाग जाते हो, क्या तुमको इसका हिसाब नहीं देना होगा कि तुम किस नीयत से मस्जिद में आए हो? सिर्फ 2 रकात पढ़ने के लिए या गांव वालों को दिखाने के लिए कि हम जुमा पढ़ के आ रहे हैं? और हाल ये है कि सिर्फ 2 रकात पढ़ करके भाग गया है। 2 रकात नमाज जुमा किस किताब में है? उससे पहले की सुन्नत कौन पढ़ेगा? उसके बाद की सुन्नत कौन पढ़ेगा? वो भी मुक्तदा में से है, छोड़ दोगे गुनहगार होगे, इसका हिसाब देना पड़ेगा।